پچھلے چند دنوں نے ہمارے قریب میں ایک واقعہ پیش آیا. ہماری ایک معلمہ جو ہمارے اپنے جامعہ میں پڑھاتی تھی اس کی وفات ہو گئی. عمر تو اس کی 36-37 سال ہی تھی، مگر تقریباً 30 سال اس نے ہمارے جامعہ میں پڑھایا. باجی جان سمیہ ان کا نام تھا. سارا دن قرآن پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی اور قرآن کے گلشن میں زندگی گزارتی تھی، بلکہ اس کی تو رہائش ہی مدرسے کے اندر تھی. ابھی چند دن ہی یہ زخم ہمیں لگا تھا کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا. ہماری ای مہد کی ایک معلمہ جس کا نام مہوش تھا، مہوش باجی، اچانک اس کی وفات ہو گئی. اللہ کی شان دیکھیں کہ امید سے تھیں اور بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں بنی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا فلاں ہوا ہو یا فلاں ہوا ہو. گھر میں ہی تھیں. 1 گھنٹہ پہلے تک تو وہ اپنی بہن سے بات کرتی رہی ہیں اور اپنے پیریڈ پڑھاتی رہی ہیں. یعنی جانا اس دن بھی اس نے فل کلاسیں لیں. اب آپ بتائیے، ایک جوان بچی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے پاس ہیں، ایک بچہ پیٹ میں ہے، اور پھر وہ دین کا کام کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے. اس نے پورے ای مہد کا لوڈ اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا. ہم تو اس کی ہمت پہ حیران ہیں. اس نے کتنی اچھی موت کی تیاری کی اور اپنے اللہ کو منایا کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلی گئی. میں نے جب اس کی وفات کی خبر سنی تو میرے لیے تو ایک سکتے کا عالم تھا، اور میری زبان سے نکلا What a marvelous ending. اللہ نے اس کو کتنی پیاری موت عطا فرمائی. پھر میں نے کہا اپنی وائف کو کہ another success story، کہ ہماری جماعت کی معلمات میں ایک اور سکسیس سٹوری ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دی. اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول کرے، اور جس محبت اور لگن کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا، کھانا پینا، بچے، گھر کے کام، یہ سب کچھ اس کے ذمہ تھا. اس کو کوئی ہیلپ نہیں تھی، گھر میں نوکرانیاں نہیں تھیں، سارے کام خود کرتی تھی. جوان خامد بھی ہے، پھر اس کے باوجود دین کا اتنا کام یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے راستے ہموار کر دیے تھے کہ میری بندی تیری مہلت تھوڑی ہے، تو جلدی جلدی اپنے سارے کام سمیٹ لے اور میرے پاس آ جا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہوتی ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس وہ چلا جاتا ہے. تم اس میں کوئی شک نہیں کہ مہوش باجی اللہ کے پاس تو چلی گئی، لیکن ہمارے دل بڑے غمزدہ ہیں، اس لیے کہ قریب رہتے ہوئے جو دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں تو انسان ان محبتوں کی وجہ سے مس کرتا ہے، انسان ان محبتوں کی وجہ سے اداس ہو جاتا ہے. ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل ہمارے غمزدہ ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی موت عطا فرمائی. ہمارے جامعہ کی طالبات کو جب پتہ چلا کہ اس طرح ایک اور معلمہ فوت ہو گئی تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے 107 قرآن مجید ان کے لیے پڑھے ایصال ثواب کے لیے، اور 7 لاکھ مرتبہ کلمے کا ورد کیا. سبحان اللہ. اتنی اچھی موت اگر آنی ہو تو بندہ تو پھر مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ ایک مقبرہ ہے جو دنیا میں عجوبہ ہے، انڈیا کے اندر ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تاج محل. اس کو دیکھنے کے لیے ایک رشین جوڑا آیا تو حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. تو خامد نے اپنی بیوی کو کہا
کہ جب تم مرو گی نا تو میں بھی تمہیں ایک ایسا تاج محل بنوا کے دوں گا۔ تو وہ چالاک لڑکی تھی، اس نے آگے جواب دیا کہ if you promise me a tomb half as better, I am ready to die tomorrow۔ اگر تم اس سے آدھا مقبرہ بھی خوبصورت بنا کے مجھے دو تو میں کل مرنے کو تیار ہوں۔ تو مہوش کی موت کو دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر اتنی اچھی موت آنی ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر اچھی موت عطا فرمائے اور بری موت سے محفوظ فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اور جیسے وہ ایک اچھی یاد چھوڑ کر گئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم مہوش کی کیسی کیسی خوبیاں بیان کریں۔ خامن کو بھی اس نے خوش رکھا ہوا تھا، گھر کو بھی اچھا چلا رہی تھی اور مہد کا کام بھی کر رہی تھی، اور ہمارے ساتھ تو محبت کا اس کا ایسا تعلق تھا کہ جو مثالی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کے لیے اس غم کو آسان کر دے، اور اس کے اہل خانہ مبارکباد کے قابل ہے کہ بچی اتنی اچھی موت لے کے دنیا سے چلی گئی، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں نعمان دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر اچانک اتنا غم آ گیا، اس کے 2 بچے، اس کے 3 بچے اس کے پاس تھے چھوٹے چھوٹے، کوئی کیئر کرنے والا بھی نہیں تھا، اور بیوی دنیا سے چلی گئی اور وہ اکیلا تھا۔ میں اسے بار بار فون کر کے تسلی دیتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور جو فوت ہو گئی ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی بہنوں کو اور ان کے والدین کو، اور اللہ تعالیٰ سب کو دین کے لیے ایسی بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں فوت ہوئیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کے جو اللہ پیچھے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔